کہ وہ اپنے سے آگے کسی عدد کو پڑھنے نہیں دیتا، پھر ایک پہ لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پڑھتے گئے، جو ہی 10 آیا میں نے کہا اچھا مجھ سے آگے۔ اب پھر الف آ گیا، اس نے اپنی پہچان کے لیے پہلو میں نقطہ رکھ کے کہا میں 10 ہوں۔ یعنی ایک نقطہ تجلی مارے تو دہائی پوری ہوتی ہے، 2 نقطے جلوہ مارے سینکڑا پورا ہوتا ہے، 3 نقطے جلوہ دے 1000 پورا ہوتا ہے۔ اب نقطے بڑھاتا جا، عدد بنتے جائیں گے۔ نہیں پلے پڑ رہی جی، ورنہ اس سے آگے عدد ہے نہیں۔ تو اب 28 کا عدد حاصل 1، اور 1 نمائندہ ہے توحید کا۔ مراتب ذات 28، عدد حاصل 1، حروف تہجی 28، عدد حاصل 1، چاند کی منزلیں 28، عدد حاصل 1، تیری زندگی کا پہلا قدم 28، عدد حاصل 1۔ قرآن مدار ہے تیرے مذہب کی، تیرے دین کی، تیرے اسلام کی۔ سیدے جی جاگنا، قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ پکی بات 114۔ اچھا، مکے میں کتنی آئی؟ 86، مدینے میں 28۔ میں اب کیا سمجھاؤں تمہیں یار؟ مکے میں 86 اتری، مدینے میں 28۔ آزاد دو کی حکمرانی دیکھ، 86 عدد حاصل بنا، 8 اور 6۔ مکے میں 14 کی حکومت تھی، مدینے میں 28، عدد حاصل 1۔ سارا کاروبار اور کھیل ہی 1 اور 14 کا ہے۔ اور آج سر اٹھاؤ، مکے میں چیلنج کر رہا ہے غزل فرمنبر سے، حالانکہ 13 سال مکے میں گزرے، 10 مدینے میں، 86 صورتیں مکے میں آئی، صرف 28 مدینے میں۔ 86 صورتوں میں کہیں دکھا کروڑ روپے نقد انعام؟ کہیں اللہ نے 86 صورتوں میں سے ایک جگہ بھی رسول کے صحابیوں کو کہا ہو یا ایھا الذین آمنوا؟ ایک بار بھی نہیں کہا، وہاں کہا ہے او اسلام والوں، مدینے کی صورتوں میں کہا ہے او ایمان والوں۔ اس کی مولانا وجہ، نہیں بھائی وجہ کیا تھی؟ مدینے میں لا الہ الا اللہ تھا، اللہ نے مومن نہیں کہا۔ مدینے میں محمد رسول، مکے میں محمد رسول اللہ تھا، اللہ نے مومن نہیں کہا۔ جو ہی مدینے میں علی ولی اللہ شامل ہوا، مدینے میں جس نے بیعت کی، اہل سنت کے سند المحدثین کہلاتے ہیں، سید علی حمدانی مودۃ القربہ والے، شرح آفاق کتاب ہے ان کی، ان میں انہوں نے عقبہ بن عامر جہنی سے روایت حدیث لکھی ہے کہ وہ کہتا ہے بایعنا رسول اللہ
علی ثلاثۃ، ہم نے رسول کی بیعت 3 گواہیوں پہ کی مدینے میں۔ میں جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا نا، ہم نے رسول کی بیعت مدینے میں 3 گواہیوں پہ کی، بأن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عليا ولي الله۔ نہیں بات ختم نہیں ہو، حوالہ میں نے پیش کر دیا۔ آگے عتبہ بن عامر جوہنی کہتا ہے فَأَيَّ مِنَ الثَّلَاثَةِ تَرَكْنَاهُ فَكَفَرْنَا، ہم نے ان 3 میں سے جو گواہی چھوڑی رسول نے کہا کافر ہو گئے۔ تو پھر کس لیے سجود و قیام کرتے ہو؟ ارے بغیر عشق علی نماز پڑھتے ہو، حلال چیز کو بھی۔ اور یہ میں تمہیں پچھلے عشرے میں دلیل لے کے سمجھا چکا ہوں کہ حلال چیز حرام کیسے ہوتی ہے۔ پڑھتے نماز ہے، لکھا گناہ جاتا ہے، کیوں لکھا جاتا ہے یہ میں بتا چکا ہوں۔ فَأَيَّ مِنَ الثَّلَاثَةِ تَرَكْنَاهُ فَكَفَرْنَا، ہم نے 3 میں سے جس گواہی کو بھی چھوڑا ہم کافر ہو گئے۔ رسول کا صحابی تو کہتا ہے ہم نے جو گواہی چھوڑی، اور یہ شرف علی ولی اللہ پڑھنے والے کو حاصل ہوا کہ علی ولی اللہ تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جائے۔ یترشح الاناء بما فیہ، کہ ضرب المثل ہے، پریورب ہے، محاورہ ہے کہ برتن سے وہی کچھ اچھلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ جس کے اندر حق ہے وہ کہتا ہے علی حق ہے، جس کے اندر ہے ہی باطل۔ بس اب یہ ذہن میں رکھنا ہے باقی مجالس کے لیے جو مراتب ذات بتائے، جس مرتبہ ذات پر جس اسم الہی کی حکومت اور اس کے لیے کون سا حرف، پھر کچھ تمہیں عکس جھلکے گا کہ الف لام میم کیا ہے، الف لام میم صاد کیا ہے، الف لام را کیا ہے، الف لام میم را کیا ہے، کافا یا عین صاد